الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. تفسیر کی طرح آواز تو نہیں کچھ کیا ہے، فرق لگ رہا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ آج کی یہ مبارک رات ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس میں ایک رات ہے، کسی خوش نصیب کو وہ رات مل جائے، عبادت کے ساتھ مل جائے، تو گویا کہ اس نے 80 سال سے زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ان راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں آج یہاں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اس رات سے محروم ہو تو فرمایا کوئی محروم ہی ہو سکتا ہے. لا يحرم خیرہا الا المحروم. اس لیلۃ القدر کی رات سے محروم، ان مبارک راتوں سے کوئی محروم، فرمایا کوئی حقیقی محروم ہی ہو سکتا ہے. جس کے ذرا بھی نصیب اچھے ہیں اور جس کی قسمت اچھی ہے، وہ ان راتوں کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک موسم میں اور ان بڑھیا ساعات میں ہمیں اپنے گھر بلا لیا ہے. اور میرے عزیزوں، ہم خوب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ہر چیز پر ستاری فرما رکھی ہے اور اپنے در کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول رکھے. آپ بھی اپنے گھر کو ہر ایک کو نہیں بلاتے، اور پھر گھر میں بلانے کے بعد بٹھا لینا اور زیادہ دیر کے لیے بٹھا لینا. بتائیے نا، آپ کیسے آدمی کو بلاتے ہیں اور پھر بٹھاتے ہیں اور پھر اصرار کر کے اور زیادہ بٹھا لیتے ہیں. تو یہ بس اس کا کرم ہی ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی کی تصویر خوب جانتے ہیں اور اس کریم مولا کے سامنے سبھی کچھ ہمارا ہے. شاید اماں کی نظروں سے بچ جائیں، ابا کی نظروں سے بچ جائیں، دوستوں کی نظروں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. لیکن اس کا کرم دیکھیے کہ پھر بھی اپنے در کے دروازے کھول رکھے اور ایک ایسی رات میں اپنے گھر بلایا ہے جس رات میں اللہ کی ولی عبادت کیا کرتے ہیں.
جس رات کو پانے کے لیے اللہ کے اولیاء محنت کیا کرتے ہیں، بلکہ ولی کیا، نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے امام، سید الانبیاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ راتیں آتی تھیں تو پوری رات آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ شب قدر مل جائے۔ تو ایسی مبارک ساعت میں اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے در پر بلا لیا، تو وہ نیت دینا چاہتے ہیں، وہ نوازنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں محروم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں رمضان کی مقدس گھڑیوں سے ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، کوئی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری ساری کمزوریوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتا، تبھی تو بلایا ہے۔ ورنہ کتنے ہیں میرے عزیزوں جن کی زندگیوں میں رمضان آیا ہی نہیں، کتنے ایسے ہیں کہنے میں وہ بھی مسلمان ہیں، نام بھی مسلمانوں کا سا ہے، مردم شماری میں اور سرکاری کاغذوں میں بھی مسلمان لکھے جا رہے ہیں، بس اوقات مسلمانوں کی محفلوں اور مجالسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں گویا کہ لگتا ہے رمضان آیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا کیا، یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا کیا، اپنے در پہ بلا لیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایسی راتوں میں جب جبرائیل امین زمین پہ آتے ہیں تو جو اللہ کی نیکی میں مشغول ہوتا ہے جبرائیل امین ان سے مصافحہ کرتا ہے، اور اس مصافحے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا دل میں رقت آ جاتی ہے، طبیعت میں رقت آ جاتی ہے، اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے، رقت، نرمی۔ جبرائیل امین آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو ایسا اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں شکر آ گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں شکر آ گیا نعمت پر، چاہے دنیاوی نعمت ہو اور چاہے وہ روحانی اور ایمانی نعمت ہو، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں شکر آ گیا وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں شکر آ گیا اس کی قسمت کبھی کھوٹی نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں شکر آ گیا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، جس کی زندگی میں شکر ہو گیا وہ کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی زبردست عبادت ہے، نعمت بڑھانا چاہتے ہو، نعمت بچانا چاہتے ہو، نیکی بڑھانا چاہتے ہو، نیکی بڑھانا چاہتے ہو، نیکی پہ جمے رہنا چاہتے ہو، شکر کر لیا کرو۔ شکر کر لیا کرو، نعمت بڑھ جائے، نعمت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے، شکر کر لیا کرو۔ نیکی پہ زندگی بھر رہوں، نیکیوں میں ترقی کر لوں،
شکر کر لیا کرو. کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم نہیں ہونے دیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ شکر آ جائے وہ کبھی میرے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. ایسی بڑھیا عبادت شکر ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیارے صحابی سے حضرت معاذ سے فرمانے لگے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، اور فرمایا جب نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، نماز ایک بہت بڑی نیکی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور یوں کہا کرو کہ اے اللہ اپنے شکر کی مجھے توفیق دے اور اپنے شکر کرنے کے میری مدد فرما. ہر نماز کے بعد ایسا کر لیا کرو، تو اس سے بڑھیا نماز مل جائے گی، اس سے بڑھیا نیکی مل جائے گی. تو شکر بڑی عبادت ہے. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان کا راہ جس پر میں اثر انداز ہو گیا، جس کی زندگی میں اثر انداز ہو گیا، جس پر میرا جادو چل گیا، اس کی نشانی یہ کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا. جس پر شیطان اثر انداز ہو گیا، جس کی زندگی میں شیطان داخل ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. جو میرے داؤ میں آ گیا، میرے فریب میں آ گیا، جس پر میں اثر انداز ہو گیا، اس کی زندگی میں شکر کی عبادت نہیں ہوگی. اس لیے کہ نہ شکری کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں چلی جاتی ہیں. نہ شکری کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور نہ شکری کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. زندگی میں نہ شکری آ گئی، فرمایا شیطان کہہ رہا ہے اس کے پر میرا اثر ہے. لوگ کہتے ہیں اثر ہو گیا. ہاں، اس کی زندگی پہ شیطان کا اثر ہے جس کی زندگی میں شکر نہیں ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، آج شیطانی اثرات بہت زیادہ ہے. آج زندگیوں میں شکر نہیں ہے. نہ بندہ اپنے بڑوں کا شکر کر رہا ہے، نہ بندہ اپنے بندوں کا محسنوں کا شکر کر رہا ہے، نہ بیٹا باپ کا شکر گزار ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کا شکر گزار ہے، نہ بیوی اپنے شوہر کا شکر گزار ہے، نہ شاگرد اپنے استاد کا شکر گزار ہے، اور نہ یہ بندہ اپنا مالک اور خالق کا شکر گزار ہے. ہر طرف نہ شکری ہے. ہر طرف نہ شکری ہے. اور کسی گھر میں بہت سارے ناشکری کرنے والے اکٹھے ہو جائیں تو انہوں نے گھر والوں نے اپنے گھر میں خود نعمتوں کے دروازے بند کر دیے. اللہ کا کہنا ہے اگر ناشکری کرو گے نعمتیں چھن جائیں گی، ناشکری کرو گے نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. شکر نہیں ہے. شکر بڑھیا عبادت. الشکر قید الموجود و صید المفقود. شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور شکر ان نعمتوں کو جو نہیں ہے اس کے پاس شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈالتا ہے.
الشکر قید الموجود و صید المفقود. شکر شکار کرتا ہے اور نعمتیں شکار کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. پہلے بڑے بوڑھوں میں شکر بہت ہوا کرتا تھا، اور آج کی نئی نسل میں ناشکری بہت ہوا کرتی ہے. پہلے بڑے بوڑھوں میں شکر بہت ہوا کرتا تھا، حالانکہ ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی، شکر بہت ہوتا تھا. اور آج کی نئی نسل کے پاس بہت کچھ ہے، ناشکری بہت ہے. پہلے بڑے بوڑھوں پر نیکی کا اثر زیادہ تھا، اور آج معاشرے میں شیطان کا اثر زیادہ ہے. وہاں شکر تھا یا ناشکری ہے. تو ناشکری سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، روحانی بھی، ایمانی بھی، اور مادی اور دنیاوی بھی. کسی نے اپنی زندگی میں بندش کرنی ہے تو اس کا ذریعہ ناشکری ہے، اور کسی نے اپنی زندگی سے ساری بندشیں ہٹانی ہیں تو شکر کی عبادت ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اور نعمت اللہ کی طرف سے، اور اس اللہ نے اپنے خزانے سے نعمتیں لینے کا نسخہ دیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے اور دوں گا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ہر نعمت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، اور اس خزانے سے نعمت لینے کا راستہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو گے اور دوں گا. ملتی بھی اللہ کے خزانے سے، نسخہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو پھر ان نعمتوں کو سے کون محروم کر سکتا ہے؟ پھر کون بندش کر سکتا ہے؟ بندوں سے نہیں ملتی، اللہ سے ملتی ہے. اور اللہ ہی نے تجویز دی ہے، اللہ ہی نے راستہ بتایا کہ نعمتیں لینی ہیں، شکر کر لو. جدھر شکر کرو گے نعمتیں بڑھ جائیں گی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ناشکری سے بچنے کی ایک راستہ ہے کہ جب بھی تم اپنے سے اوپر حیثیت والے کو دیکھو تو اسے دیکھو جو تم سے بھی کمتر ہے. اگر ہمیشہ نظر اوپر والوں پہ کرو گے تو ناشکری پیدا ہوگی. کم تر پہ دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. لیکن آج دین کے معاملے میں کمتر کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں. کمتر کو دیکھنے سے مطمئن ہے کہ بڑے دیندار ہیں، اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں تو پریشانی بڑھ رہی ہے کہ یہ کیوں نہیں مل رہا، ناشکری بڑھ رہی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ناشکری میں پڑنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے سے کمتر کو دیکھو. ایک شخص مسجد سے نکلا، جوتے گم ہو گئے. اندر ایک کیفیت بنی، نماز بھی پڑھی ہے، جوتے بھی میرے گم ہو گئے. سامنے ایک ٹانگ پہ کھڑا ایک شخص بھیک مانگ رہا تھا. فوراً خیال اللہ تعالی شکر ہے، جوتے ہی گئے، ٹانگ تو سلامت ہے. معیشت کا مسئلہ آیا ہے، صحت تو ہے نا. معیشت اچھی ہوتی، صحت نہ ہوتی تو، مال ہوتا صحت نہ ہوتی تو، دولت حسرت بن جاتی ہے، دکھ بن جاتا ہے اور استعمال نہیں کر سکتا. کوئی معمولی نعمت ہے. لیکن میرے عزیزوں جب شیطان اثر انداز ہوتا ہے تو نظر صرف وہی پڑتی ہے جو نہیں ہے، اور جو لاکھوں نعمتیں ہیں اس پہ نظر نہیں پڑتی. آمدنی کا مسئلہ ہو گیا، معاش کا مسئلہ ہو گیا، تیرے بدن میں رکھی نعمتوں کی کوئی قیمت ہے؟
کتنے کی دو گے بنائی؟ کتنی کی دو گے؟ گویائی کی قیمت کتنی لگاؤ گے؟ سماعت کی قیمت کتنی لگاؤ گے؟ دماغ جیسی دولت ملی کوئی قیمت ہے؟ لیکن کبھی دل سے شکر نکلا؟ کیا نعمت خزانے دے رکھے ہیں جسم میں، ایک نعمت چلی جائے جسم کی، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی، جب چلی جاتی ہے پھر ہوش آتا ہے۔ انہیں بھی تو دیکھو جو ساری زندگی بنائی سے محروم ہے، حسرت لے کے چلے گئے کہ اپنے اماں ابا کو دیکھتے، گویائی سے محروم ہیں، حسرت لے کے چلے گئے کہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا پاتا، ساری زندگی کیڑوں کی طرح رینگتی ہوئی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک نوجوان دیکھا، اچھا صحت مند، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں پتھر مارنے لگا، روڈ پہ جا رہا تھا۔ اللہ کی شان، دماغ کی ذرا سی رگ ہلے تو پہلے لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے گا، دے رکھا ہے نا۔ اس ذات نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، شکر بڑی نعمت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، زمین کے ذرات تو گن سکتے ہو، اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی گن سکتے ہو، اور آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے بھی شمار کر سکتے ہو، زمین پہ چھاتی کے لگے درخت کے پتے بھی گن سکتے ہو، اللہ کی برسنے والی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور میرے اوقات کے بغیر اللہ نے دے رکھی، اوقات نہیں تھی، حق نہیں تھا، استحقاق نہیں تھا، دے رکھا ہے۔ اماں کے پیٹ سے آنکھوں کی بینائی کے بغیر آتا کیا کر سکتا تھا؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کی آنکھیں اور گویائی نہ ہوتی تو کیا کر سکتا تھا؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ٹانگیں نہ ہوتی تو کچھ کر سکتا تھا؟ یہ تو اس کارخانے کے اندر ساری نعمتوں سے بھرا انسان بنا کے دے دیا بغیر استحقاق کے۔ شکر بڑھیا عبادت ہے میرے عزیز، شکر بڑھیا عبادت ہے، لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ بندہ بڑا اللہ کا ناشکر ہے، یہ بندہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو زندگی میں شیطان اثر انداز ہے، نشانی کیا ہے؟ شکر نہ ہو، شکر نہیں۔ پہلے چھوٹے گھر ہوتے تھے، شکر ہوتا تھا تو وہ چھوٹا گھر بھی بڑا لگتا تھا۔ آج بڑے گھر ہیں، شکر نہیں ہے، وہ بھی گھر والوں پہ تنگ ہو گیا، جانے کا دل ہی نہیں کرتا، بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ بڑا گھر ہے، شکر نہ ہو گھر میں، ہر آدمی ناشکری کر رہا ہو تو وہ بڑا گھر بھی چھوٹا ہے۔ چھوٹے گھر ہوتے تھے، ہر ایک شکر کر رہا، وہ چھوٹے گھر بھی بہت بڑے ہوتے تھے۔ تو میرے عزیزو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بڑھیا عبادت۔
ہارون بہلول بیٹھا ہوا تھا، ہارون کے ہاتھ میں گلاس تھا، گلاس لیا اور پینے لگا۔ بہلول اس کا اچھا دوست تھا۔ ہارون سے کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، میری ایک بات کا جواب دو، تم صحرا کا سفر کر رہے ہو، آسمان گرمی پھینک رہا ہو، زمین تانبے کی طرح گرم ہو، تمہیں پیاس کی شدت ہو، جان نکل رہی ہو، ایک آدمی ہاتھ میں گلاس لیے گلاس کی قیمت لگا رہا ہو، بتاؤ کتنی قیمت دوگے؟ ہارون کہنے لگے آدھی سلطنت دینے پڑے تو دوں گا، پانی پیوں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں، جان بچانے کے لیے تو آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جب اس نے پانی پیا تو ہارون سے بہلول نے پھر پوچھا اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے؟ تڑپتا ہے آدمی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اندر کا پانی باہر نہ نکلے، تڑپتا ہے آدمی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک طبیب علاج جانتا ہو، بتاؤ کس حد تک علاج کے لیے جاؤ گے؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو بہلول اپنے دوست کو بات سمجھا گیا، تیری ساری سلطنت ایک گلاس کی قیمت ہے، بتاؤ صبح شام کیسے کیسے مشروبات پیتے ہو؟ پیتے بھی ہیں اور عافیت سے نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جب پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب قضائے حاجت سے واپس باہر نکلو تب بھی کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہاں بھی شکر، یہاں بھی شکر۔ یہ کوئی نعمتیں معمولی نہیں، غیر معمولی ہیں۔ پینے کو مل گیا اور فضلہ نکل گیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے، نہ نکلتا۔ لیکن میرے عزیزو جب تک نعمتیں ہوتی ہیں بس اوقات یہ نادان اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، بس اوقات یہ نادان اپنا محسن ہی بھول جاتا ہے، محسن حقیقی، کہ میرا کوئی عطا کردہ ذات ہے جو مجھے دیتی ہے، بھول ہی جاتا ہے۔ نعمتوں کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو شکر کی عبادت ہو، شکر کی عبادت۔ اگر رمضان کی ان گھڑیوں میں جب بھی آپ اللہ کے گھر آئیں اور دل سے آپ کا شکر ہو، اللہ آپ نے اپنے در پہ بلا لیا، میرے نصیب تو ایسی نہیں تھے، آپ نے جگا دیے، میری قسمت تو آپ ایسی نہیں تھی، اے اللہ آپ ہی نے کرم کر دیا، تو رب کی رحمت سے امید ہے زندگی بھر اللہ اپنے در پہ بلاتا رہے گا۔ شکر کر کے تو دیکھو۔ اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے جب آدمی مسجد میں آئے تو شکر کرے، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے، جس کا نام ہے تحیت المسجد۔ شکر ہے اللہ تو نے اپنے در پہ بلا لیا، ورنہ ہر ایک کو آپ بلاتے نہیں ہیں۔ صاحب باہر کھڑے، ان کی خدمت کرنے والا کہا ذرا اندر مسجد میں جانے دو۔ وہ اندر چلے گئے، کچھ نماز پڑھی، دیر ہو گئی، باہر سے آواز آئی آؤ بھی تو صحیح۔ اس نے کہا آنے نہیں دے رہا۔ کہا اندر ہے کون جو تمہیں نہیں آنے دے رہا؟ کہا وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ یہ اسی کا کرم ہے، بلا لیتا ہے۔ اگر دل سے اس پہ شکر ہو تو زندگی بھر اللہ اپنے در کے در کھول دے۔ مسجد میں تو نبی آیا کرتے تھے، مسجد میں تو نبیوں کے نبی آیا کرتے تھے، مسجد میں تو پیغمبر آیا کرتے ہیں، مسجد میں تو پیغمبروں کے امام آیا کرتے ہیں، مسجدوں میں تو ولی آیا کرتے ہیں، مسجدوں میں تو ولیوں کے سرتاج آیا کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد تو اللہ کا شاہی دربار ہے۔
اللہ کا شاہی دربار ہے، پیغمبروں کے پیغمبر، وہ بھی مسجد میں، ہر پیغمبر مسجد میں، ہر ولی مسجد میں، اللہ کا ہر پیارا اللہ کے گھر میں. یہ معمولی جگہ نہیں ہے. جو جتنی اس گھر کے اندر قدر کرے گا اتنا نوازا جائے گا. تو شکر، تبھی تو ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے جب تم اللہ کے دربار آؤ تو شکر کے نفل پڑھو. اللہ تو نے بلا لیا، شکر کے نفل پڑھو. اے اللہ تو نے بلا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ جب مسجد میں آتے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتے تھے. اپنے ادھر بلا لیا. ورنہ ساری زندگی کہنے میں مسلمان ہیں، اس کے لیے اللہ کے در کے دروازے بند رہتے. ساری دنیا گھومتا ہے لیکن اللہ کے گھر نہیں آ پاتا. وہ سمجھتا ہے میں نہیں آ رہا، سچ یہ ہے کہ اسے بلایا نہیں جا رہا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسی مبارک گھڑیوں میں اللہ نے اپنے در کھول دیا، آ گئے. تو میرے عزیزو شکر کیا کرو، شکر کیا کرو. دنیاوی مادی نعمتیں دے رکھی ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو، شکر کیا کرو. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ایک بستی تھی، کوئی بھی بستی، كانت آمنة، بڑے امن کے ساتھ تھی، کسی باہر کے دشمن کا خوف نہیں. مطمئنہ، اطمینان بھی اس بستی میں بہت تھا، اندر بھی خوف نہیں تھا، باہر کا امن بھی اندر بھی اطمینان. یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی. آسمان رحمت کی بارش بھیج رہا تھا، زمین سے خزانے اگل رہا تھا، شمال جنوب کے تجارت کے سارے اسفار پرامن تھے. یأتیہا من کل مکان. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. میں نے انہیں بھوک کا اور معیشت کی تنگی کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. قرآن مجید ہے، نعمتیں تھی، ناشکری کی، اللہ نے معیشت اور فقر کا لباس پہنا دی. معیشت کی تنگی، فقر کی آمد ان کی زندگیوں میں آ گئی اور خوف کا لباس پہنا دی. نعمتیں چلی گئی. جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ایک قوم کا تذکرہ ہے، قرآن میں ہے. شاندار باغات، زبردست زرخیز زمین، جاندار نہری نظام، آب و ہوا بڑی پرفضا، صحت بخش. اللہ نے کہا شکر کرو، شکر کیا کرو. لیکن اس قوم نے ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے وہی جو زندگی کا سامان تھا اسی کو اللہ نے موت کا پیغام بنا دیا. وہی بڑے بڑے ڈیم، وہی بڑے بڑے نہری نظام سیلاب بن گیا اور سارا ان کا زرخیزی نظام، کھیتوں کا نظام، زرخیزی نظام درم برم ہو گیا، زراعت ساری ختم ہو گئی. اللہ بھی یہ کہنا کیوں کیا؟ ناشکری کی انہوں نے، ناشکری کی. تو شکر کی ایک زبردست عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ بستر پر بھی لیٹے لیٹے، گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے، کہیں آپ کو موقع ملے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شکر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور ایک شکر دل کا ہے.
ایک دل کا شکر ہے کہ اے اللہ میری یہ اوقات نہیں تھی، آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میری یہ حیثیت نہیں تھی، آپ نے یہ عطا فرما، یہ دل کا شکر ہے۔ اور جس خوش نصیب کو یہ دل کا شکر مل جائے، سبحان اللہ، یقین جانیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ مایوسی وہاں آتی جہاں وہ بولتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا، اور یہ تو دل سے شکر کر رہا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری اوقات یہ بھی نہیں تھی۔ آپ جس کو بھی آپ دیکھیں گے مایوس ہے زندگی میں، تو آپ کو اس کے تہ میں یہ بات نظر آئے گی کہ اس کی زندگی میں ناشکری ہے۔ اس کے بعد جو لاکھوں نعمتیں ہیں وہ اسے نظر نہیں آ رہی، اس پہ وہ شکر نہیں کر رہا، اسے وہی نظر آ رہا ہے کہ میرے ابا نے مجھے یہ نہیں دیا، اس صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ میری اماں نے یہ مجھے نہیں دیا، اسے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ دل سے اللہ کا شکر، اے اللہ آپ نے مجھے اوقات زیادہ دے رکھا ہے۔ اور تیسری چیز ہے شکر کی حقیقت، شکر کی حقیقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے سلطنت دی اور غیر معمولی سلطنت دی، اور ہوا کے دوش پہ آپ سفر کیا کرتے تھے، اور چمٹیوں کے بولے بھی آپ کو سمجھ آتی تھی، اور پرندوں کی زبان بھی آپ کو آتی تھی، تو چمٹیوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ تو فرمایا اے اللہ اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے ان نعمتوں میں وہ کرنا نصیب فرما جس سے تو راضی ہو۔ یہ ہے شکر کی حقیقت، کہ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کو راضی رکھنا، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ آنکھ سے وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو، جوانی سے وہ کرے جس سے وہ اللہ راضی ہو، صحت میں وہ کرے جس میں وہ اللہ راضی ہو، دولت میں وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر نہ شکری ہوئی یا تو نعمت چلی جائے گی، اور اگر نعمت نہ گئی تو نعمت کا چوکیدار رہے گا، نعمت کا نفع چلا جائے گا، نعمت کا فائدہ چلا جائے گا، نعمت کی راحت چلی جائے گی، نعمت کا لطف چلا جائے گا، خدمت پہ رہے گا، یہ اس نعمت کی خدمت کرے گا، چوکیداری کرے گا، اس سے راحت اس کو نہیں ملے گی۔ نہ شکری کی سزا۔ تو شکر بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا ہر پیارا اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا، اللہ کا ہر پیارا اللہ کا شکر گزار ہوتا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ تو اگر یہی عبادت ہم لے لیں تو اللہ سے پیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پر کوئی احسان کرے اور بار بار کوئی آپ پہ احسان کرے، اور آپ کو اس بات کا خیال بھی رہے کہ اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، تو آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا، آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا، بلکہ آپ کا جی چاہے گا یار یہ کچھ کہے مجھے اور میں اس کو اچھا بدلہ دوں، کبھی مجھے کام کہے تاکہ میں اس کو خوش کر دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا خیال رکھے گا اور دھیان رکھے گا تو اللہ سے ایسی محبت ہو جائے گی، پھر جی چاہے گا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر جی چاہے گا میں اللہ کو کیسے رکھوں۔ جس ذات نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے پھر میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں، پھر جی چاہے گا۔ تو میرے عزیزو، شکر کی عبادت کا اپنی زندگی میں معمول بناؤ، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی محروم نہیں رہے گا وہ۔ لوگ کہتے ہیں کوئی رزق کا وظیفہ بتا دو، لوگ کہتے ہیں کوئی معاش کا وظیفہ بتا دو،
تو یہ وظیفہ تو اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ شکر کرو. اس پر نعمتوں کا بڑھ جانا نعمتیں دینے والے نے خود فرمایا ہے. تنگی نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، محروم نہیں ہوگا، محتاج نہیں رہے گا، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو، اور نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھے. پھر اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مجھے کیا پڑی اس شکر کرنے والے کو عذاب دوں؟ اللہ کریم کہہ رہے ہیں مجھے کیا پڑی کہ میں اس شکر کرنے والے کو عذاب دوں؟ شکر گزار بنتا ہے میرا. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی نعمتوں کا دھیان رکھنا میرے عزیزوں. تو رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق دی ہے. اس پہ شکر کرو. اگر آپ اللہ کی طرف سے ملنے والی یہ توفیق پہ شکر کرو گے اللہ ہمیشہ آگے بڑھائے گا. آسان نسخہ ہے. نیکیوں پر استقامت، عبادات پہ استقامت، اللہ کی فرما برداری پر استقامت. شکر کرو. اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے. اگر کوئی آدمی ہر نماز میں یہ دعا کر لے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے مجھے یہ ہدایت ملی ہے، اے اللہ آپ ہی کا کرم ہے کہ مجھے یہ ہدایت کی سمجھ ملی ہے، اب یقین جانیے اس شکر کی برکت سے اللہ اسے استقامت میں، ہدایت میں آگے بڑھائے گا. ہدایت میں آگے بڑھا دے گا. اور کوئی خوش نصیب ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اسلام کی نعمت پہ اللہ شکر ادا کرے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جو نعمت ایمان اور اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور کیا چاہیے دنیا میں؟ اس کا خاتمہ اسلام پہ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی ایسی سکھائی، جب کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھلایا پلایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا ہے. تو جو آدمی نعمت اسلام پہ شکر کرے گا، نعمت ایمان پہ ہر روز شکر کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان اسلام پہ ہوگا. اس نعمت کو اللہ رب العزت اس پہ استقامت نصیب فرما دے. نعمت بڑی ہے. روئے زمین کی ساری نعمتیں ایک طرف اور ایمان کی نعمت ایک طرف. روئے زمین کے ساری نوازشات ایک طرف اور نعمت اسلام ایک طرف. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن میرے دل پہ اس نعمت پہ شکر کتنا ہے؟ آج ہمارے بچے شکر نہیں کرتے اس نعمت پہ، اور جب شکر نہیں کرتے تو مسلمانوں کے بچوں کے اندر ارتداد پیدا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے بچے اسلام سے نکل رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اسلام سے نکل رہی ہیں. انہیں نعمت اسلام پہ شکر نہیں ہے، اسے نعمت ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو مسلمانوں کی نسل، جن کے خاندان نسل در نسل اسلام پہ چلا جا رہا ہے، آج ان کے بچے مسلمان نہیں رہے. اور جہاں یہ شکر ہو اللہ تو نے مسلمان بنا دیا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. قدردانوں سے پوچھو جنہوں نے اس نعمت کے لیے بہت کچھ دیا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ جس ماحول میں رہتے تھے وہاں مسلمان نہیں تھے، چچا کے ہاں یہ زیر کفالت تھے، والد کا انتقال ہو چلا تھا، والدہ زندہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کہا آپ اسلام کا تذکرہ نہ کرنا، مسلمان ہو گئے ہوں، خاموش رہنا، جب ہم کہیں تو پھر اس نعمت کا اظہار کرنا۔ چند دن گزرے تو چچا نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو خالے سے تو پردوں میں چھپائیں بھی تب بھی اس کی خوشبو تو آ جایا کرتی۔ ایمان حقیقت میں آ جائے تو اس کی خوشبو تو پھر آتی ہے نا۔ اللہ ہمیں وہ دے دے ایمان تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، بہت کچھ رات دن بدل جاتے ہیں، صبح شام بدل جاتی ہے، دوست بدل جاتے ہیں، نشستیں بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، اعمال بدل جاتے ہیں، بہت کچھ بدل جاتا ہے، بس وہ آ جائے اندر۔ چند دنوں کے بعد چچا نے کہا بھتیجے وہ جو نیا شخص آیا تم کہیں اس کے پاس تو ہو کے نہیں آئے، کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ نوجوان نے تو اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام میں ہی سبق ہے کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، کسی درجے کا بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا چچا ہاں اسی کے پاس سے ہو کے آیا ہو۔ کہا بھتیجے جانتے ہو کیا قیمت چکانی پڑے گی، گھر سے نکال دوں گا، زندگی کے تمام سہولیات سے محروم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب اسلام نہیں چھوٹ سکتا۔ ان سے پوچھو اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کہا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اسلام نہیں چھوٹ سکتی۔ چچا نے جو کہا کر دیا، بے لباس کر کے باہر دھکا دے دیا۔ ماں دوسری طرف سے آئی، اپنی اوڑھنی دے دی، اس نوجوان نے اس کے دو ٹکڑے کیے، آدھے کندھے پہ رکھے، آدھے سے سطر ڈھانپی۔ اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ نوجوان آیا تو صحابہ فرمانے لگے حضور اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اس کا استقبال مسکراتے چہرے کے ساتھ فرما رہے اور اس سے کہہ رہے بھائی ہم تمہارے سب کچھ ہیں، بھائی تمہارے، دوست تمہارے، بڑے تمہارے، اب سب ہم تمہارے ہیں۔ سفر حضر میں اس نوجوان کو آپ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک سفر میں تھے، اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے گود میں لے لیا، اللہ کی شان اسی گود میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ نہلانے کا وقت آیا، کہا میں سب سے زیادہ قریبی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہلائیں گے ہم۔ قبر میں بیٹھے، کمر کے اترے، اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا میں خود دفن کروں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کسی جانے والے پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان کی جانے پہ رشک آیا، کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج میں ہوتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ قربانی کر کے دیکھ تو صحیح، پھر دیکھ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیتا ہے۔ کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کچھ حرام چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو حلال میں کیا لذت ملتی ہے۔ کچھ حرام محبت چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی سچی محبت میں کیا مٹھاس ملتی ہے۔ کچھ ان آنکھوں سے حرام دیکھنا تو چھوڑو، پھر دیکھو ان آنکھوں سے حلال رشتے میں حلال رشتوں کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے۔ کبھی اس زبان کو حرام بولوں سے تو روکو، پھر دیکھو حلال بول میں کیا مزہ آتا ہے۔ کبھی ان کانوں کو حرام باتیں سننے سے تو روکو، پھر دیکھو حلال کی مٹھاس میں کیا مزہ ہے۔ کبھی اس دل میں حلال حرام کی گندگی اس سے نکال کے تو دیکھو، پھر اللہ کی محبت کا مزہ چکھو۔ یہ دل بہر محبت ہے، محبت تو یہ کرتا ہے لاکھ بچا تو اسے، کسی بھی تو مرتا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، دل کا کام محبت کر رہا ہے۔ لیکن اگر حرام کرے گا تو گالیں پچک جائیں گی، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، اندر کا سکون ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اجنبی چیز اس دل میں آ گئی ہے۔ اگر آنکھوں کے اندر اجنبی تنکا آ جائے تو آدمی بے سکون ہو جاتا ہے،
اس دل میں حرام محبت ہو جائے تو قسم خدا کی ایسا نوجوان تڑپتا ہے بے سکونی میں، تڑپتا ہے بے سکونی میں، اس کا چہرہ بے سکون، اس کی زندگی بے سکون۔ آنکھوں کے اندر سرما آ جائے تو سکون آ جاتا ہے، اس دل میں وہ آ جائے جو اس کی اپنی چاہت ہے، اللہ کی محبت آ جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس دل میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان بہت کچھ دے کر کے آیا، اسلام بچا کے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا بنایا، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھا۔ ابو سلمہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں اسلام بچانے کے لیے، نعمت اسلام کی حفاظت کے لیے، بیوی ساتھ ہے، معصوم سا بچہ بھی ساتھ ہے۔ اسلام دشمن قوتوں نے راستہ بند کر دیا، مکہ کی دولت مدینہ نہیں جانے دیں گے، دولت چاہیے لے لو۔ تھوڑی دیر راستے میں کچھ اور آئے، بیٹی والے آئے، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، کچھ اور آئے، بیٹا بھی چھین لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں لٹتے لٹائے مدینہ پہنچتے ہیں اور اپنی بیتی کہانی سناتے ہیں، یا رسول اللہ زندگی بھر کی پونجی بھی چھین لی ہے، لوگوں نے اپنی بیٹی بھی لے لی ہے، میرا معصوم سا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اور یوں آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوا، ایمان بچا کے آئے ہو نا، کامیاب ہو گئے ہو، اسلام بچا کے آئے ہو نا، کامیاب ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، جنہوں نے کچھ اسلام کے لیے دیا ہے ان سے پوچھو نعمت اسلام کیا دولت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی شان، حضرت عمر کے زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کیا گرفتار ہوئے، رومیوں کیا گرفتار ہوئے۔ پہلے اس نے لالچ دی، فلاں زمین کا گورنر بنا دوں گا، سلطنت کا وہ حصہ تیرے حوالے کر دوں گا۔ پھر لالچ دی، اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا، تو ملک کے سربراہ کا حصہ دار بن جائے گا۔ انکار کر دیا، فرمان لگے تو نے میری ایمان کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہوئی۔ اب وہ دھمکی پہ آ گیا، اس نے اپنے کرندوں سے کہا اس کے ساتھیوں کو ایک دیگ بناؤ تیل کی، اور یکے بعد دیگرے اس کے سامنے دیگ میں ڈالو، اسے نہ ڈالو۔ ایک کو ڈالا، دو میں ڈالا، یکے منٹوں سیکنڈوں میں بال الگ، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، ان کی باری آئی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرندے سمجھے شاید گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، اب شاید بادشاہ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، اسلام سے دستبردار ہو جائے گا۔ دربار لے گئے، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں روتا کہ مجھے بھی تیل میں ڈال دیا جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے چلی جائے گی، میں تو چاہتا تھا اسلام کی حفاظت کی خاطر اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں سب میرے اللہ کے راستے میں اسلام کے خاطر قربان کر دیتا۔ تو میرے عزیزو، کبھی نعمت اسلام پر بھی دل سے شکر کیا کرو، کیا دولت ملی ہے، کیا دولت ملی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو گائیں کا بھی پیشاب پیتے ہیں، وہ تو خنزیر کا بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ تو خنزیر کا بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ تو گائیں کا بھی پیشاب پیتے ہیں۔ کیا پاکیزہ اللہ نے اس دین دیا ہے ہمیں، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ جنہوں نے قدر کی اس دولت کی، وہ تو کہا کرتے تھے اعاذنا اللہ بالاسلام، ہم گرے پڑے لوگ تھے، اسلام سے کیا نسبت ہو گئی، آج ہمیں اللہ نے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ تو یوں کہا کرتے تھے اعاذنا اللہ بالاسلام۔ دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ہمیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھی، ہم نے اسلام کو کیا دل گلے سے لگایا ہے، اعاذنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہم نے آج بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اور ساتھ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس نے اس نعمت اسلام کی ناقدری کی، جو اسے گھر مل گیا، ماں کی گود میں مل گیا، جسے مسلمان معاشرے کے اندر جو پیدا ہوا، لیکن اس نعمت اسلام کی ناقدری کی، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو ہم کیوں رسوا ہیں، اور ہم آج کیوں خرار ہیں،
اور ہم اتنی بڑی تعداد کے باوجود کیوں بے جان اور بے روح ہیں؟ نعمت اسلام کی قدر نہیں ہے، اس دولت کی قدر نہیں ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام تو عزت دینے کی چیز تھی۔ تو میرے عزیزو، خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہو، اسلام کی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، آسان سا نسخہ ہے، شکر کیا کرو اللہ کا۔ دولت بڑی ہے، پیسہ اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ عہدہ اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ جاگیر زمین اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اقتدار اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ پیسہ، اسٹیٹس اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، نعمت ایمان اسلام صرف اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ یہ کوئی گری پڑی نہیں ہے کہ ہر کسی ناقص کو مل جائے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ تو انہیں ملتی ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو شکر ہو دل پر، دل سے اللہ کا شکر ہو، اللہ آپ نے نعمت اسلام دی ہے، بڑی دولت مل گئی ہے، بڑی دولت مل گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، مادی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے جو روحانی اور ایمانی نعمتیں دے رکھی ہیں، نیکی کی توفیق دے رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات نعمت ایمان اسلام دے رکھا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ بن مانگے یہ دولت مل گئی ہے۔ ہندو کیا اٹھتا، سکھوں کیا اٹھتا، ہاں بت پرستوں کہاں اٹھتا، دوڑی دولت مل گئی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اگلی منڈی میں جب نعمت اسلام کی قیمت لگے گی، اگلی دنیا میں، اگلی زندگی میں جب نعمت اسلام کی قیمت لگے گی منڈیوں میں، تو دنیا کہے گی اے کاش کہ مسلمان ہوتا۔ جب اگلی منڈیوں میں نعمت اسلام کی قیمت لگے گی تو لوگ کہیں گے ہائے کاش کہ مسلمان ہوتا، کاش کہ یہ دولت میرے پاس ہوتی۔ لیکن وہاں حسرتیں، نیری حسرتیں رہ جائیں گی۔ لیکن اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا اور مرتے وقت نعمت اسلام سے محروم ہوا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میرے عزیزو، کاشتکار بیج ڈالتا ہے کھیت میں، اگر اس کی آبیاری نہ ہو، اگر اس کی آبیاری نہ ہو تو بیج مر جایا کرتا۔ میرے عزیزو، اماں ابا کی گود میں نعمت اسلام کا بیج ملا، اگر اس کی آبیاری نہ کرو گے یہ بیج مر جائے گا، یہ بیج بھی نہیں رہے گا۔ سرکاری کاغذوں میں مسلمان ہوگا لیکن اس کا بیج اسلام کا مرا ہوا ہوگا۔ کاشتکار کھیت کے بیج کی آبیاری نہ کرے، بیج مر جایا کرتا ہے۔ اماں ابا کی گود سے اسلام ایمان کا بیج تو مل گیا، اب یاری نہیں کی مر جائے گا۔ اسلام میں وراثت نہیں چلتی کہ ابا مسلمان تھا تو بیٹا بھی مسلمان مرے گا۔ اسلام میں وراثت نہیں چلتی کہ ابا ایمان پہ تھا تو بیٹا بھی ایمان پہ مرے گا۔ ارے میاں، اب یاری کرے گا تو مسلمان رہے گا، خیال رکھے گا تو مسلمان رہے گا، اس نعمت کی قدر کرے گا تو مسلمان رہے گا۔ وراثت نہیں چلتی کہ باپ صحت مند تھا بیٹا بھی صحت مند ہوگا، زہر کھائے گا مر جائے گا، زہر کھائے گا مر جائے گا۔ تو کاشتکار کے اس بیج کے لیے آبیاری ضروری ہے، تو نعمت اسلام کے لیے بھی آبیاری ضروری ہے۔ نہ اسے پانی دے، نہ اسے کھاد دے، نہ اسے زہریلے بوٹی سے بچائے، نہ زہریلے کیڑے سے بچائے، اور پھر اس باغ میں وہ پودا کیا پھل دے گا؟ مسلمان اس اسلام کی نعمت میں نہ شکر کرے، نہ شکری کرے، نہ شکر ادا کرے، نہ اس کے لیے نیکیاں کرے، نہ اس کو گناہوں کی گندگیوں سے، زہریلے اثرات سے بچائے، اور پھر مسلمان مرے۔ فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کیا مطلب ہے؟ نافرمان اور فرما بردار کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوگا؟ نہ 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 نہ، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوگا۔
دونوں کا مرنا اسلام پہ نہیں ہوگا، اسلام پہ وہی مرا کرتا ہے جو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، جو اس نعمت کی قدر کیا کرتا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ نافرمان اور فرما بردار، نمازی اور بے نمازی، با حیا اور بے حیا، حلال کھانے والا حرام کھانے والا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا دونوں کا مرنا ایک جیسا نہیں، دونوں کا پھر جینا بھی ایک جیسے۔ جیسی زندگی کے ساتھ مرا اسی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا تو قرآن اٹھتے پڑھتے ہوئے پڑھائے گا، موسیقی سنتے ہوئے مرے گا تو موسیقی گاتے ہوئے اٹھے گا، حرام کھاتے ہوئے مرا تو حرام کھاتے ہوئے اٹھے گا، حلال کھاتے ہوئے مرا تو حلال کھاتے ہوئے اٹھے گا۔ جیسی زندگی گزاری ویسے موت آئے گی، جیسے موت آئی ویسے اٹھایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کاشتکار کے اس بیج کے لیے آبیاری ضروری ہے، اس نعمت اسلام، اس دولت پہ بھی شکر گزاری ضروری ہے، اس کی آبیاری ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ اسلام چلا جایا کرتا ہے، ایمان چلا جایا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا جلدی جلدی نیکیاں کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اپنی ایمان کو توانائی دے دو، ورنہ ایسے اندھیرے فتنے آئیں گے جیسے کالی رات، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہر اندھیری رات کا ٹکڑا پہلے سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، ایسے فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کا حال یہ ہوگا آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام اسلام سے فارغ ہوگا، شام ایمان کے حالت میں ہوگا، صبح مسلمان نہیں ہوگا۔ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین دے بیٹھیں گے، لوگ دنیا کے خاطر اپنی شرم و حیا دے بیٹھیں گے، لوگ دنیا کے خاطر اپنی غیرت دے بیٹھیں گے، لوگ دنیا کے خاطر اپنے اقدار اپنی ایمان دے بیٹھیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسے فتنے آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ کمزور ایمان، یہ کمزور اسلام آج ہمیں اپنی شناخت نہیں دیتا، آج ہمیں اپنی شناخت نہیں دیتا، تو بتائیے موت کے وقت یہ دولت کیسے محفوظ رہے گی؟ تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ایمان اسلام کی دی ہے، دل و جان سے اس پہ شکر ہو، اور اس نعمت کی قدر ہو، اس نعمت کے تقاضے، اس کا جو حق ہے وہ پورا کیا جائے۔ سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ آدمی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو اور مسلمان ہو کے نہ مرے، ایمان والوں کے گھروں میں یہ پیدا ہو اور ایمان پہ اس کا خاتمہ نہ ہو۔ ظاہر ہے جب بیج کو آپ پھل پانی نہیں دیں گے، آپ یاری نہیں کریں گے، کہاں سے پودا آئے گا؟ اگر آپ نے ایمان اسلام کی آبیاری نہ کی، کیسے خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ تو اس نعمت پہ دل و جان سے اللہ کا شکر ہو۔ جہاں اللہ سے اور بہت کچھ مانگے، وہاں اللہ سے ایمان بھی مانگا کریں، ایمان کی صحت بھی مانگا کریں۔ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہ ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے۔ اور کبھی دعا یوں کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ اس روئے زمین کی سب سے محبوب چیز میرے ہاں ایمان بنا دے۔ سبحان اللہ، اس روئے زمین کے سب سے محبوب چیز اور سب سے قیمتی متاع میری نظر میں ایمان بنا دے، یہ نبی کی دعا ہے۔ وَكَرِّهْ حَبِّبْ إِلَى الْإِيمَانِ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور پھر اس ایمان کو میرے اندر رچا بسا دے، اور پھر جو چیز اس میری ایمان کے لیے خطرہ بنے، جس سے میری ایمان کو نقصان ہو، کفر کی زندگی، فسق کی زندگی، گناہوں کی زندگی، اللہ مجھے اس سے گھن نصیب فرما۔ آپ کو یوں سمجھ میں نہیں آئے گی گھن، اس کو آپ یوں سمجھیں، آپ کے ہاں پیسے کی بڑی قیمت ہے، آپ کے ہاں پیسے کی بڑی قیمت ہے۔ 40 سال سے دونوں کاروباری اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ایک دسترخوان پہ پیتے ہیں،
زندگی اکٹھی گزر رہی ہوتی ہے، 40 سال کے بعد ایک دھوکہ دیتا ہے، 40 سال کے بعد ایک دھوکہ دیتا ہے. اب کیا کہتا ہے یہ؟ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اب اس سے نفرت سی آتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دولت کا خطرہ بنا نا، وہ آپ کی دولت کا خطرہ بنا. ہاں میرے عزیزو، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے اور ایمان کی ایسی قدر و منزلت میرے دل میں آ جائے تو پھر مجھے گناہ سے بھی ایسی گھن آئے گی، کیونکہ وہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے. پھر مجھے ایسے دوستوں سے جی نہیں لگے گا جو میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے. پھر وہ مجھے دوست نہیں لگیں گے جو میرے ایمان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، جو میرے دین کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، جو میرے نعمت اسلام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. پھر میں ان کو دوست نہیں سمجھوں گا. تو ایسا ایمان نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے مانگ لیں، ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ شکر کی عبادت نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی اللہ شکر نصیب فرمائے. دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اللہ آپ نے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے. ہاں، آپ کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور پھر ان نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری اور خاص طور پہ نعمت ایمان اسلام اللہ نے دے رکھی ہے، اس پہ دل سے شکر ہو. تو اللہ کی ذات سے امید ہے خاتمہ اچھا ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، خاتمہ اسلام پہ ہوگا. اور یہ سب سے بڑا کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو، آج شب جمعہ بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے، شب قدر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اپنی اپنی دعائیں اکیلے بیٹھ کے، نوافل ایسا کرتے ہیں، آج ہم اکیلے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب ساتھی انشاءاللہ اپنی اپنی دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی اپنی دعائیں کرتا ہوں. 10 منٹ 15 منٹ اللہ سے مانگیں، 10-15 منٹ اللہ سے مانگیں، دنیا کی نعمتیں مانگیں، آخرت کی نعمت. درود شریف پڑھ لیں، درود شریف کے بعد اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کریں، اپنی محتاجی پیش کریں. اور پھر اللہ سے مانگیں، ایمان مانگیں، عافیت مانگیں، صحت مانگیں، اپنے ملک کی سلامتی مانگیں، پوری امت اسلامیہ کے لیے مانگیں، خوب مانگیں. ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں؟ تو ہم انشاءاللہ اکیلے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب ساتھی انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنی اپنی دعا کر لیں بس.